رمضان کے بعد بھی نیک اعمال جاری رکھنے ہیں۔ ان نیک اعمال کو ہمیشگی کے ساتھ مستقل مجازی سے کرتے رہنا ہے، جو اعمال ہمیں جنت تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ رمضان کے بعد فرض نماز، صبح شام کے اذکار، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کے بعد ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے، جو ہمیشگی کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو وہی عمل محبوب ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عمل اختیار کرتے تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔ آپ نے رمضان میں کافی عبادت کی، برے کاموں سے دور رہے، اللہ کو جو اعمال پسند تھے وہ کیے۔ اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہ کر دینا۔ اللہ کا حق رمضان کے بعد بھی ہے۔ امام بشر الحافی رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت شوق سے، محنت سے عبادت کرتے ہیں، مگر رمضان کے ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، بدترین لوگ ہیں وہ جو اپنے اللہ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے یعنی بڑی محنت سے روئی سے دھاگا بنانے، اسے مضبوط کرنے کے بعد پھر اس دھاگے کو ادھیر کر اور توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 92۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھا نہ پیدا ہونے دینا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہونے دے، دین پر عمل کرتے ہوئے استقامت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور گھر والوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں جبکہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم ثابت قدم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث معاذ نے یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کثرت سے کریں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنو آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان
ایک دل کی مانند ہے، وہ جسے چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ عمل۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح عمل کرو، اعلیٰ ترین معیار کے قریب تر رہو اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری کی امید رکھو۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور جان رکھو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے کم ہی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7122۔